مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، سوال کیا۔ کیا پوچھا؟ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس بیچارہ کون شخص ہے؟ کون سا مرد اور عورت ایسا ہے کہ جو مفلس ہو، بیچارہ ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دینار، درہم، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، مال و دولت اور دنیاوی ساز و سامان نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میری امت کا مفلس بیچارہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بہت سی مقبول عبادتیں لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، اس نے کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا۔ تو پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جن جن پر اس نے ظلم کیا ہے، جس کو اس نے گالی دی ہے، جس پر تہمت لگائی ہے، جس کا مال کھایا ہے، ان کو لے کر آؤ۔ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور ایک طرف وہ شخص ہوگا کہ جس نے گالی دی ہوگی، تہمت لگائی ہوگی، مال کھایا ہوگا، ناحق قتل کیا ہوگا اور کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جن پر یہ سارے ظلم اس نے کیے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے عرض کریں گے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں اس کی لے لو، اور جن جن کے حق اس نے مارے ہیں، جنس کو گالی دی ہے، اس کی نیکیاں لو، اس کا حق ادا کرو۔ اس کی نیکیاں لو، دوسرے کا حق ادا کرو۔ اس کی نیکیاں لو، تیسرے کا حق ادا کرو۔ اس کی نیکیاں لو، چوتھے کا حق ادا کرو۔ اس کی نیکیاں لو، پانچویں کا حق ادا کرو۔ اس کی نیکیوں سے دوسروں کا حق ادا کیا جاتا رہے گا، اسی دوران اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی دوسروں کا حق ادا کرتے کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے کہ اب یہ دیکھو کہ ان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو لو اور اس کے اوپر ڈال دو۔ چونکہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی ہے، اب اس کی برائیاں، اس کے گناہ اب اس کے اوپر ڈال دو۔ یہاں تو پہلے ہی وہ نیکیاں تقسیم کرتے کرتے، دوسروں کا حق ادا کرتے کرتے بیچارہ ہو چکا ہے، مفلس بن چکا ہے اور بوجھ تلے دب چکا ہے۔ اب وہ گناہ جو کہ دوسروں نے کیے ہیں، لیکن چونکہ اس نے حق مارا تھا، اس حق کو ادا کرنے کی وجہ سے اب ان کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں تو اپنا ہی بوجھ اٹھانا بھاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ قیامت کا دن تو ایسا ہے کہ اپنا ہی بوجھ اٹھانا بھاری ہوگا، اور یہاں دوسروں کا بوجھ کیسے برداشت کیا جائے گا؟ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو، کسی کو ناحق گالی مت دو، کسی پر تہمت مت لگاؤ، کسی کا ناحق مال مت کھاؤ۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نا، راستے میں چلتے ہیں، ریڑھی والے کے پاس گئے، اٹھا کے کچھ کھا لیا بغیر اجازت کے، کسی دکاندار کے ہاں گئے، وہاں پہ اٹھا کر اس کی نمکین کھا لی، کوئی اور چیز اس کی اٹھا کر کھا لی، بغیر اجازت کے کسی کے مال کو کھا لینا، ایک دانہ بھی چکھ لینا، یہ حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ کو یہ حق اپنی نیکیوں سے ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے نہ کسی کا مال ناحق کھائے، نہ کسی پر تہمت لگائے، نہ کسی کو گالی دیں، نہ کسی کو ناحق قتل کریں، نہ کسی کو ناحق مارے پیٹیں، ورنہ کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں جو کچھ تھوڑی بہت کی ہوں گی ان کو دینے کے لیے آپ تیار رہیں، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسروں کے مزید گناہ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بری عادتوں سے محفوظ فرمائے۔